بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات کریمہ میں انتہائی اہم مضامین اور انتہائی گہرے مسائل موجود ہیں، اور تدبر قرآن مجید کے لیے ان آیات کی بڑی اہمیت ہے. یعنی اہل تدبر کو اس میں غور کرنے کے لیے بہت سارے مواقع موجود ہیں. اب غور کرنے کے لیے بہت سارے اصول ہوتے ہیں اپنے اپنے مقام پر، اور سب سے بڑی بات جو اس میں ہوتی ہے، اگر ربط آیات کا فن آتا ہو تو پھر اس میں اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. اب باقی چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لغت ہے، حدیث شریف ہے، فقہ ہے، تو یہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن فن تدبر کے لیے ربط آیات کا جاننا بہت ضروری ہے. اب جس آیت کریمہ میں ہم غور کرنا چاہتے ہیں، جس آیت کریمہ پر اس وقت گفتگو ہے، تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے، یعنی پچھلی آیت کریمہ میں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم سے لے کے سمیع علیم تک جن مضامین کی تفصیلات ارشاد فرمائی یا اجمال ارشاد فرمایا، تو اس میں یہ بات تھی کہ بیماری سے بچ کے بھاگنا یا جہاد سے ڈر کے بھاگنا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. اگر موت کو آنا ہے تو وہ آ کے رہے گی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک واقعہ جو گزشتہ درس میں ذکر ہوا، جس کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈر کے بھاگے تھے، بچ کے بھاگے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو از راہ امتحان موت دی، اور پھر ان کے نبی کی دعا سے انہیں زندہ بھی فرما دیا. اب اس میں ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، کہ اکثر لوگ شکر نہیں کیا کرتے. یہ اکثر لوگوں کی عادت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو نعمت بھی ملے اس پہ شکر ضروری ہے. جن کو زندگی ملی ان کا فرض ہے کہ وہ زندگی کے ملنے پر شکر ادا کریں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم سو کے اٹھے ہیں صبح میں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ یہ والا جو سلسلہ ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، کہ اکثر لوگ شکر نہیں کیا کرتے. تو اللہ رب العالمین کے اس ارشاد میں جو لوگ شامل ہیں کہیں ان کے ساتھ ہم نہ ہوں، کیونکہ ناشکری بہت بڑا عذاب ہے. اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں تم کو اور زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا.
کیونکہ وہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سب کو ضرورت ہے، پوری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات غالباً اس لیے ارشاد فرمائی گئی ہوگی وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ کہ اکثر لوگ شکر نہیں کیا کرتے، یہ غالباً اس لیے ہوگی کہ جب وہ زندہ ہو گئے تو انہوں نے، یعنی ممکن ہے یہ بات کہ شکر ادا نہ کیا ہو، اس لیے دو باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو لوگوں پر فضل فرماتا ہے، وہ تو فضل فرمانے والا ہے، یعنی اس نے جو زندگی عطا فرمائی دوبارہ سے، یہ اس کا فضل تھا، کیونکہ موت کے بعد تو عمل کٹ جایا کرتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو اس نے زندگی عطا فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کا فضل ہے اور اس کے فضل پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ اب اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو زندگی عطا ہوئی، اور اس کے بعد جو ہماری اکثریت ہے، ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں، یا کیونکہ قرآن مجید قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، تو جتنے لوگ ناشکرے ہوں گے وہ اس آیت کریمہ کے زمرے میں آتے رہیں گے۔ تو اس فضل فرمانے کے بعد، اس نعمت کے عطا فرمانے کے بعد پھر ان کو جہاد کا حکم دیا کہ موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو کہیں بھی آئے گی، جانے دو۔ اب کیا ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں قتال کرو، جہاد کرو، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور علم والا ہے، یعنی یہ کہ اسے علم ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، اس جہاد سے تم کیا چاہتے ہو، یہ بھی اس کے ذہن میں ہے، تم برضا رغبت کر رہے ہو یا خوفزدہ ہو کے کر رہے ہو، یہ بھی وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا فرمائے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عام طور پر ہمارے اردو میں جو محاورہ مشہور ہے وہ یہی ہے کہ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی ضرورت ہے اور میں اپنی ضرورت کا اظہار کر کے آپ سے قرض مانگ لوں تو وہ قرض کہلاتا ہے۔